الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءنا الرسل ربنا بالحق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله عليه وبالحسن والحسين بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزان ایمان، یقیناً ایسی شب میں ایک سال ثواب کا پروگرام ہے کہ مجلس میں نہیں انشاءاللہ تھوڑی تقریر کرتے ہیں کیونکہ شب ولادت ہے، بہت خوشی کی شب ہے، شب ولادت امام حسن علیہ السلام. انشاءاللہ جشن ہے، اس میں بھی تقریر رہے گی تو تھوڑا سا چھیڑ دے رہے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو تفصیلات میں لائیں گے. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں یہ پہلی عید ہے، بہت بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد مسلسل رسالت مآب اور مولا کائنات پریشان رہے ہیں. پریشان کیا رہے؟ پریشان کیا گیا ان کو، یعنی مکے والے بھی اور اس کے بعد مدینے والے بھی. طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے بھی ستایا، لیکن یہ اتنا زیادہ اخلاق والے، کردار والے، نرمی والے کہ کبھی انہوں نے فتویٰ نہیں کیا. اور نبیوں کے لیے ملتا ہے کہ جب زیادہ امت نے ستایا تو ہمارے آخری نبی کے علاوہ سبھی نبی نے بددعا کر دیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے درمیان بھی ملتا ہے کہ بددعا بھی نہیں کیا اور منع کیا. یعنی اگر کبھی کبھی کوئی آپ کا صحابی چڑھ گیا کہ حضور اگر آپ نہیں تو ہم ہی کرتے، چونکہ اتنی حیثیت والے تھے کہ اگر بددعا صحابی بھی کر جاتا تو اثر ہو جاتا، جو کہ مولا کے صحابی، امام حسن کے صحابی، امام حسین کے صحابی، جناب بلال کا رتبہ ہے، جناب خبر کا رتبہ ہے، جناب سلمان کا رتبہ ہے، لہٰذا خود بھی نہیں کرتے تھے اور منع بھی فرماتے تھے کہ ایسا نہ کرنا. دیکھو بلال زبان پر کچھ نہ آنے پائے، سلمان کچھ ایسا نہ آنے پائے، اس امت کو پھلنے دو، اس امت کو پھولنے دو، اس دنیا کو آگے بڑھنے دو. یقیناً یہ ان کا کردار ہے، ان کا اخلاق ہے. ورنہ جب آپ تشریف لے گئے، چونکہ مکے والوں نے جب زیادہ ستایا تو رسالت مآب نے سوچا کہ قریب میں طائف میں چل کر کے وہاں نصیحت کریں تاکہ اسلام وہاں پر بھی پہنچ جائے. آپ ابھی اندر گھس بھی نہیں پائے تھے طائف میں کہ وہاں طائف والوں نے گھیر لیا آپ کو ہر طرف سے، اور معذاللہ ایسی گستاخی کی کہ ہم مکمل طور پر بیان بھی نہیں کر سکتے. کسی نے ٹھیلا مارا، کسی نے تانا دیا، کسی نے اتنا مارا کہ خون نکل آیا، پاؤں سے خون نکل رہا تھا، ہاتھ سے خون نکل رہا تھا. جب رسالت مآب نے دیکھا کہ اندر نہیں گھس پائیں گے تو ایک پہاڑ کے نیچے وہیں طائف میں آپ بیٹھ گئے. اتنے میں جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے اشارہ کیا کہ حضور یہ دونوں پہاڑ جس کے بیچ میں طائف ہے آپ کے اختیار میں ہے. اس فرشتے کا نام جابیل ہے جو پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. جبل سے جابیل ہے، یعنی پہاڑوں پر اختیار. وہ جبرائیل کے علاوہ وہ فرشتہ آیا کہ حضور اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ کا اشارہ ہو تو دونوں پہاڑیوں کو اٹھا کر کے ان کے اوپر ہم الٹ دیں اور ساری قوم تباہ ہو جائے. ایک ہی جملہ فرمایا، اللہم اہد ہؤلاء القوم انہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار اس قوم کو ہدایت دے دے کہ نہیں معلوم کہ نبوت جا رہی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ رسالت کام کر رہی ہے. کہ اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے امام بنایا ہے. اور یقیناً نبی امام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت زیادہ علم بھی دیا.
دیا تھا، اور یقیناً اتنا علم اتنا اخلاق نہ ہوتا تو 4 قدم کی تبلیغ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک دو لوگ ستانے والے نہیں تھے۔ رسول اللہ کے لیے تو اتنا زیادہ ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی دشمن ہے، باہر بھی دشمن ہے، باہر جا رہے ہیں تو باہر والے بھی ستا رہے ہیں، اور اندر ہیں تو ایسی ایسی زوجائیں ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں، سلوات دے جا زیادہ اشارہ کر دیا جائے، پھر آپ کے ذہن میں آنا ہوگا کہ جب اتنی موسیقی کی اتنی ستانے والے تھے، چونکہ قرآن نے اشارہ کیا، یہ ہماری طرف نہیں، سورہ تحریم آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، سورہ تحریم میں تو ہم لوگ کیا اتنا بولیں گے، قرآن نے تو کہہ دیا ان تتوبا اے یا جو ہے اے نبی کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، فقط سبت قلوبکما، تم اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کرو، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ بہرحال جب جو ہے پوچھنے والے نے یہ آیت جب نازل ہوئی تو ڈر رہا تھا، کس سے پوچھے کیسے پوچھے، کہا ایک صاحب سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ ان سے مشہور ہے کہ ان کی یہ طاقت تھی وہ طاقت تھی، اور بڑے جلدی غصے میں آ جاتے تھے اور اسلام لانے پر اپنی بہن کو مارا، اور جو رسول اللہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور پہاڑ سے ڈھکیلنا چاہتے تھے، یہ طاقت بڑی تعریف کر گئی، یہی تو ان کی تعریف ہے جو رسول اللہ کے داہنی طرف اور بائیں طرف رہنے والے تھے۔ کہا لہٰذا ابن عباس کا جملہ ہے کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں کیسے پوچھوں کہ یہ 2 بیویاں کون ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم دونوں توبہ کرو، تو جیسے ہی دیکھا کہ احرام میں ہے اور انہوں نے جو ہے احرام مان لیا ہے، اب طواف کرنے جا رہے ہیں، ابن عباس مسکرائے کہ احرام میں آنے کے بعد تو کوئی غصہ نہیں کرتا ہے، اب اگر ان سے پوچھ لیں تو یقیناً یہ جواب دیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، تو کان میں جا کے کہا کہ حضور ذرا یہ بتا دیجیے کہ جو قرآن میں 2 بیویاں رسول اللہ کی ملی تھی جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے وہ کون ہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے اشارہ کیا، مسکرا کے بہت اچھے ٹائم پوچھا ہے، اچھا بتا دیتا ہوں، ایک پہلے کی بیٹی ہے جس کو عائشہ کہا جاتا ہے، ایک میری بیٹی ہے جسے حفصہ کہا جاتا ہے۔ ایک سوال پہ یہ تفصیل ہمارے پاس بھی ہے، ایسے موقع سے پوچھا تو ناراض نہیں ہو پائے، اور انہوں نے کھول کے بتا دیا کہ عائشہ نے جو رسول اللہ پر یلغار کیا تھا، حفصہ نے کیا تھا، چونکہ ایسا رکھا الحمدللہ اپنا خاص مجمع ہوتا، لہٰذا ایسی حقیقتوں کو بھی پیش کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے نوجوان جو حقیقتوں کو نہیں جانتے ہیں ایسے، وہ جو ہے بہت زیادہ قائل ہونے لگتے ہیں، نہیں، جہاں تک قائل ہونا وہیں تک ہے، اگر لعنت کی اجازت ہے تو لعنت بھی کر سکتے ہیں، سلوات بھیجا قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے، تو ہم زیادہ مولا کائنات نے احترام کیا، یہ اپنی جگہ پر مولا کائنات نے بہت زیادہ احترام کیا، اس لیے کہ آپ کے بحث سے اور ماشاءاللہ آپ کی طاقت کو پیش کر دیا جائے کہ جب صلح کیا ہے تو ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ کمزور ہے امام ایسے، اتنی زیادہ طاقت ہے، اتنی زیادہ قوت، وہی امام والی طاقت، وہی معصوم والی طاقت ہے، لہذا جب مولا کائنات نے جیسے جنگ جمل میں دیکھا کہ یہ معظمہ ہودج پر آ گئی ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، تو اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو، یہ بھی طاقت میں بہت ماہر تھے، کہا بیٹا دیکھو تینوں کی بارش تو ہو رہی ہے لیکن یہ جنگ رک نہیں رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لڑتے ہوئے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، اشارہ کیا چونکہ یہ جو معظمہ ہے ہودج پر جلوس لے کر کے آ رہی ہے، اگر یہ ہودج نہیں گرایا گیا تو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، سارے لوگ مار دیے جائیں گے۔ تو محمد نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا کیا کریں، کہا کہ جا کر کے جو ہے یہ جو یعنی ان کا ناکا ہے اس کے چاروں پاؤں کو قطع کر دو، جب ہودج نیچے آ جائے گا تو چاہنے والے بھاگ جائیں گے۔ محمد تھوڑا سا آگے بڑھے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے تینوں کی بارش ہوئی، پیچھے ہٹ گئے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تینوں کی بارش ہوئی، پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ مولا نے غور سے دیکھا، کہا محمد پیچھے آ جاؤ، امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ جیسے میں نے بتایا ہے وہی کام کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ امام حسن نے پہلے ہی حملے میں ایسا ہودج گرایا ان کا کہ چاروں پاؤں جب ناکے کا قطع ہوا اور ہودج سے گری، یہاں مولا کی کرامت پر سلام کرے کہ میرا مولا کتنا کریم ہے، جب ہودج سے گری ہے اور ہودج تھوڑا سا ٹوٹ گئی ہے، لگ رہا تھا کہ اسے وہ زمین پر آ جائیں گے معظمہ، تو ایک مرتبہ ایک نوجوان نے پڑھ کر کے اپنے آغوش میں لے لیا، تو یہ لگی بددعا دینے کہ علی کو اتنا نہیں معلوم کہ میں نبی کی زوجہ ہوں، میرا احترام نہیں کیا اور غیر نے مجھے تھام لیا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا تھا جب کچھ کہنے لگے تو اپنے نقاب کو پلٹ دینا، نقاب کو پلٹ کے دیکھا کہ میرا بھائی محمد ہے، کہ جس کو مولا علی نے اپنا بیٹا بنایا ہے، محمد ابن ابی بکر۔ اور میں نہیں چھپا ہے، میرا بھائی ہے
तब आप में आसमान है, अली की करामत है। मेरा मौला इतना करीब है, जानता है कहाँ पर क्या आदत देना है, कहाँ पर क्या अखलाक पेश करना है। उसके बाद मौला ने फिर एक नसीहत किया, कहा कि ठीक है हौदज गिर गया है, लेकिन अब एहतराम से इनको मदीने पहुँचाओ और कोई आधार न देने पाए, कोई सताने न पाए। पर अब रास्ते पर फूल पचक रही थी कि मौला अली ने एहतराम नहीं किया और मेरे हौदज के करीब जो है 40 लोग मुझे फेरे में तलवार लेकर के चल रहे हैं और मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं सर भी नहीं निकाल पा रही हूँ और ये कैसे कैसे लोग जमा हो गए हैं। मौला ने कहा था कुछ कहना मत, बोलने देना वो लोग, और जब मदीने में वो अपने घर में पहुंचे कुछ कहे तब जाहिर कर देना। जैसे ही मदीने में अपने घर में दाखिल होने लगी, कहा कि मैं बख्शूंगी नहीं अली को, इसलिए कि 40 लोगों के मर्दों के दरमियान में हमें यहाँ तक इतना लंबा सफर करवा दिया। अब ये इतना जुमला कहना था कि 40 ने अपना निकाब उठाया, तो क्या देखा 40 की 40 औरतें हैं, मर्द नहीं है। अली ने तो एहतराम किया तो रोने लगी, ये अली की करामत है, ये अली की करामत और अखलाक है। ऐसा करम जैसा कि कल अर्ज किया है, क्योंकि ऐसी समय आ जाएंगे मौला के फज़ाइल बहाने बहाने से आएंगे, कुरान की आयत के जरिए से, रिवायात के जरिए से बयान। यहाँ पर मोहम्मद हनफिया को थोड़ा सा खल गया, क्योंकि बहुत बहादुर थे, बहुत ज़्यादा मोहम्मद हनफिया की ताकत के लिए मिलता है कि अगर ज़िना उनको पहना दी जाए और ज़िना बढ़ जाती तो छोटी करने के लिए नहीं देते थे। अल्लाह ने पंजे में इतनी ताकत दी थी कि पंजे नोच करके छोटी कर देते, ज़िना को नोच देते थे, लोहे की ज़िना को। ये मोहम्मद हनफिया की ताकत है। मोहम्मद हनफिया के लिए है कि घोड़े के साथ जो है बैठने वाले को उठा करके पटक दिया करते थे। लिहाजा यकीनन एहसास होगा कि हम इतनी दूर तक गए और करीब नहीं पहुंच पाए और इमाम हसन ने एक ही झटके में हमला कर दिया। ये अभी सोच रहे थे, एक बार तो मौला ने बुलाया, यानी एक अखलाक दिया, किरदार दिया कि दो भाइयों को आपस में किस तरह से रखना चाहिए, क्या अखलाक होना चाहिए, क्या मोहब्बत होना चाहिए। लिहाजा अभी समझ गए, क्या बेटा मोहम्मद जरा इधर आओ, और इधर आने के बाद खड़े हो जाओ। एक बार तो जैसे ही आए सीने पर हाथ रखा, या आम रिवाजों ने कह दिया कि माशाअल्लाह आपने जो है मारा, हालांकि माना नहीं, मोहब्बत से हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा कि बेटा एहसास न करना कि तुम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए और हसन वहां तक क्यों पहुंच गए। मोहम्मद ने गौर से देखा कि क्या कह रहा मेरा बाबा, कहा चूंकि तू मेरा बेटा है और हसन मेरे रसूल का बेटा है और रसूल के बेटे की तो ताकत होती है। सवाल भेजा को अपना बेटा कहा है रसूलुल्लाह ने। कमन आज जगह की ये माजे माजा करने रहे, फकुल तआला नदु अबनाना व अबनाक निसाना व निसाक अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिरीन। हम अपने बेटों को बुलाते, रसूलुल्लाह ने कहा था कुरान की रूह से। लिहाजा फरमाया कि ये जो है हसन रसूल का बेटा है, अरे मोहम्मद तुम मेरे बेटे हो। उसके बाद जो नसीहत किया है नजरुल इलाका में मौजूद है कि अपने बेटे को कैसे नसीहत किया, हमला कैसे करना चाहिए, आखिर सब पर कैसे नजर रखना चाहिए और जो है पैर अपना कैसे जमा रखना चाहिए। इसलिए कि जब मोहम्मद हनफिया जाने लगे हैं और मौला कायनात ने जहाँ पर रुखसत किया है वहाँ पर कान में अली से पूछा कि बाबा मैं हमला करने तो जा रहा हूँ, लेकिन हमला करके वापस अगर आऊँ तो आपको कहाँ पाऊंगा, यहाँ जहाँ छोड़े आप या आप अपनी जगह पर जाके खड़े रहेंगे। तो मुस्कुरा के कहा बेटा अभी तक तुमने गौर नहीं किया, तुम्हारा बाबा कभी जंग से वापस नहीं होता है, आगे नजर आएगा पीछे नजर नहीं आएगा, हमें यहीं पर पाओगे और आगे पाओगे। और जलील ये अखलाक, ये किरदार है। और माशाअल्लाह हमारे बिरादरान भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रूह से एक दर्स की तरफ इशारा कर दिया जाए कि इमाम हसन ने एक बहाने से दर्स दिया, पता इनकी माँ ने दर्स दिया। इसलिए कि जब बेटा बाहर रहे 2-4 घंटा मजलिस के लिए जाए या जो है महफिल के लिए जाए या इसमें जाए, तो माओं को अपने बेटों पर नजर रखना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि कहीं भी जाए लेकिन अंदर आके न बैठे, बाहर मोबाइल में लगे रहें या कहीं और खड़े रहे और कहते माँ हम तो गए थे 2 घंटे के लिए मजलिस में और महफिल में और वहाँ मस्जिद में 1.5 घंटे तक रहे, यकीनन माँ है नरंदी में और अच्छा मेरा बेटा बड़ा अच्छा काम करके आया। लिहाजा क़यामत तक के लिए जनाब फातिमा ने दर्स दिया कि इमाम हसन का जब बचपना था तो इमाम हसन से कहती थी बेटा जा तो रहे मस्जिद, अपने नाना का सबक आगे सुनाना, अपने बाबा का सबक आगे सुनाना, मस्जिद में क्या दर्स दिया है। और इमाम हसन बहुत ज़्यादा छोटे थे लेकिन अल्लाह ताला ने इमाम बनाया, मासूम बनाया है। लिहाजा एक हर इधर उधर नहीं होता था,
اور پھر شہزادی تعریف کرتے تو واہ کیسا بیٹا ہے میرا کہ میرے بابا کے پوری باتوں کو آگے سنا دیتا ہے. تو مولا کو بھی خواہش ہوئی کہ یقیناً ایسی بات ہے تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں. کہا یقیناً آپ بڑے ہیں اور بیٹا بڑے کے سامنے اس کی زبان مکرر کر جاتی, ماں کو تو سنا دیتا ہے لیکن باپ کے سلمان نے کہا پھر کیا کریں. کہا پردے کے پیچھے چھپ جائیے اور آخری میں چھیڑوں گی کہ بیٹا آج کیا سن کے آئے ہو تو تم ساری باتوں کو بیان کرنا. ایک مرتبہ امام حسن نے جیسے ہی کہا مانے کہ آج کیا سن کے آئے ہو تو چار جملہ تو سنایا, پھر زبان تھوڑا رکنے لگی. ایک مرتبہ کہتے ماں لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی پردے کے پیچھے سے سن رہا ہے. مولا نے پردہ پلٹ کے دکھا دیا تیرا باپ ابھی ہے تو میرے درس کو سنے. سلوات معصوم ہستی ہے لیکن قیامت تک کے لیے گویا پوری امت کو درس دیا ہے کہ بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑنا. آئے تعریف کریں تو کہا مجلس کی تعریف نہ کرو, بتاؤ مولانا نے پڑھا کیا ہے. درس کی تعریف نہ کرو, بتاؤ کیا مسئلہ بیان کیا ہے. اور تم محفل میں گئے تھے بتاؤ تم کیا پڑھ کے آئے ہو کیا سن کے آئے ہو. تو اس سے جو ہے ایک فکر یہ بھی رہے گی کہ چاہے ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں ہم کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ ماں کو سنانا ہے, بڑی بہن کو سنانا ہے, گھر میں دادا جان کو سنانا ہے. اور یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ آدمی ایک دفعہ کوئی چیز سن لے اور سن کر کے اپنے دماغ میں چھوڑ دے تو بھول بھی جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی کہے کہ وہی سناؤ, اب تو تھوڑا سا بھول رہا تھا یاد آ گیا, دادا نے کہا سناؤ, نانا نے کہا سناؤ, ماں نے کہا سناؤ. لہٰذا ایک ہی چیز کو جب کئی دفعہ دہرایا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے گا. صلوات بھیجیں. جیسا کہ وعدہ کیا یقیناً بہت تفصیل میں نہ جا کر کے ایسا ان کا اپنا ہے, ایسا ان کا کردار ہے, بہت ادب, بہت زیادہ خیال. حالانکہ اسلام کے چلانے والے, اسلام کو آگے بڑھانے والے اگر ٹوک دیتے اور مسئلہ بیان کر دیتے تو کوئی برائی نہیں تھی. اسلام میں تعلیم آتی چاہے کتنی بزرگ تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ دونوں بچے ہیں اور جو وضو کر رہا ہے یہ بوڑھا انسان ہے, اگر اس کو جا کے ٹوکیں گے تو برا لگے گا کہ ہم اتنے بزرگ ہیں ہمیں وضو سکھانے آ گئے دونوں بچے, کیونکہ اپنے آپ کو زیادہ پہچان مانتے نہیں تھے کہ ہم حسن ہیں ہم حسین ہیں. غور سے دیکھتے رہے, دونوں بھائیوں نے کہا یہ بزرگ ہے لیکن اس کا وضو تو غلط ہے. امام حسن نے اشارہ دیا کہ بھائی ایسے نہیں, چلو ہم دونوں اس کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے یعنی بزرگ, چاہے میرے لفظ جواری چلتا کی یعنی نانا کہتے دادا کہتے کہ اے میرے بزرگ, اے میرے نانا کے جو جگہ پر, اے میرے دادا کی جگہ پر ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ہم دونوں چھوٹے بھائی وضو کر رہے ہیں, دونوں میں کس کا وضو صحیح ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ کر کے جو اس کو متوجہ کیا, وضو اتنا صحیح طریقے سے کر رہے تھے کہ اندر سے وہ سانس موٹی لے رہا تھا, واہ یہ کہاں سے آئے فرشتے ہیں کہ کون سب سے اتنا اچھا وضو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دونوں نے جب پوچھا وضو کے بعد بتائیے میرا وضو صحیح ہے یا میرے بھائی حسین کا وضو صحیح ہے, تو بوڑھے نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹو تمہارے دونوں وضو صحیح ہے, ہمارا ہی وضو غلط تھا, تمہارا دیکھ کر کے میں نے سیکھ لیا ہے. یہ اخلاق ہے, یہ کردار ہے, یہ سلیقہ ہے. ایک سال بعد بھیجا کوئی غلطی کرے مجمع میں تو بیچ مجمع میں نہ ٹوکو, اس کو الگ سے سمجھا دو, اس کو کسی اشارے سے بتا دو. بیچ مجمع میں ٹوکنا مناسب نہیں ہے. امام حسن نے فرمایا, امام حسین نے فرمایا. پھر ہمارے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بیان کیا گیا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہے اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. تو اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک سلیقہ ہے کہ بہت اشارے سے, بہت کنایے سے, بہت مہربانی سے, بہت ہی لینت سے, بہت زیادہ نرمی سے آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ اسلام میں آج اتفاق ہے. چونکہ امام حسن کی بات ہے, ان کا پیر سے لے کر کے سر تک اخلاق ہی اخلاق ہے, ایک ایک قدم پر اخلاق. لہذا اتنا بڑا شیطان, خدا اس پر لعنت کرے, آپ کو جو ہے ذہن میں نام آ گیا ہوگا فرعون کہ کتنے لوگوں کو مارا اس نے, کتنے بچوں کو مارا, 70,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کیا اور سدھرنے والا نہیں ہے. جناب موسیٰ سمجھا رہے ہیں, بار بار لوگ سمجھا رہے ہیں, لیکن اگر اس میں موجود ہے, اس میں غرور موجود ہے. جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اب میرا بھائی بھی آ گیا ہے ہارون, اب میری طاقت دوبارہ ہو گئی ہے, ڈبل ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے التجا کیا پروردگارہ اجازت ہے کہ
सबको हम नसीहत कर रहे हैं, फिरौन को भी क्या के समझाएं, क्योंकि इसके दरबार में जाना सबके बस की बात नहीं थी। जनाब मूसा चले जाते थे, जनाब हारून चले जाते थे, ये डरते नहीं थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इजाजत तो दिया, कहा कि देखो मूसा इजाजत है, तुम समझाने जा रहे हो, लेकिन याद रखना कुल लहुमा कौलन लय्यना, देखो जब जाना उनके पास, फिरौन के पास, तो बड़ी नरमी से बात करना, डांटने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का जो इतना बड़ा गुस्ताख है, जब उसके साथ ऐसा अखलाक है तो मोमिन के साथ कैसा होना चाहिए, मुत्तकीन के साथ कैसा होना चाहिए, अल्लाह वालों के दरमियान कैसी नसीहत होना चाहिए। सलवात भेजा कुल लहुमा कौलन लय्यना, ऐ दोनों, ऐ मूसा हारून तुम दोनों देखो बड़ी नरमी से बात करना, बहुत ही समझा करके बात करें। चूंकि जनाब मूसा की ताकत मालूम है, जनाब हारून की ताकत मालूम है परवरदिगार को। बहरहाल ये है इमाम हसन, कितनी ज़्यादा नरमी, कितना ज़्यादा अखलाक और काबिलियत और सलाहियत यकीनन इमाम मासूम है, लेकिन बचपन से जाहिर किया। एक तो माँ ने बताया कि मेरा बेटा कैसा हाफिज है कि एक एक बात को मस्जिद से हिफ्ज़ करके आगे सुना देता है, ऐसा कभी नहीं है। दूसरे रसालत माप में बयान करो था सागरे बयान में कि बैठे हुए मजमा बहुत ज़्यादा है, और यकीनन जैसे आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह, आप लोग हैं, अभी मैं पढ़ते पढ़ते अगर जो है कोई मसला आप पूछ लें और मैं ये कह दूँ, हालांकि माशाल्लाह मेहदी सल्लम बड़े हैं, मोहम्मद सल्लम भी पढ़ो ईरान में, लेकिन मैं कह दूँ हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, मेरे बेटे से पूछ रहे, तो यकीनन दिल पर भी होगा लीजिए, ये तो अमामा लगाए हुए हैं, ईरान से पढ़ के आए, तो मैं अहमियत दे करके पूछ रहा था, इन्होंने अपने बेटे की तरफ मोड़ दिया, तो यकीनन थोड़ा सा दिल में एहसास होगा। लेकिन रसूलुल्लाह जब बीच मजमे में आने वाले ने कहा हुजूर कुछ मसला पूछना है, इमाम हसन अभी 6 साल के हैं, आपके दाहिने जो है आगोश में दाहिनी तरफ जो है बाहों पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग शख्सियत है, कोई नहीं पहचान वाला, बेहतरीन दाढ़ी है, नूरानी चेहरा है, मजमा अपने आप से जो काय की तरफ फटता जा रहा, पता चला कोई शख्सियत आ रही है, लेकिन जैसे ही सलाम करके झुके हैं, हुजूर कुछ मसला लेके आया हो, तो मुस्कुरा के फरमाया मेरे बेटे हसन से पूछ लो, हमसे क्या सवाल कर रहे हो। आगे वाला इतना बुजुर्ग के चेहरा उसका नहीं दिख रहा, बल्कि उसने कहा हुजूर जैसा आपका हो, अगर कह रहे हैं तो ठीक है आपके नवाजे से पूछ लेता हूँ। अब जैसे ही आपने मसला पूछा और जवाब मिला तो मुस्कुरा करके रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बताओ जवाब तुमको मिला कि नहीं, तो सिर्फ इतना नहीं कहा जवाब मिला, कहा जैसा आप बयान करते हैं ऐसे ही हसन ने बयान किया है, मैं जो है मुतमईन होके जा रहा हूँ। अब मजमा सर उठा के देखे हुजूर पहचाना नहीं, ये कौन आया था, ना मक्के में नजर आता है ना 10 में नजर आता है। तब रसूलुल्लाह ने बताया ये जनाबे फिक्र है, जब मसला फंसता है तो कभी रसूल के पास आते हैं, कभी अली के पास आते हैं, कभी हसन के पास। ये सलवात भेजा यही से आप लोगों को एक दर्स मिल गया होगा कि इमाम हसन मौलाए कायनात के मुकाबिल में जब हम अंबिया को नहीं मानते तो अहले गैरों को क्या मानेंगे। बस मैसेज काफी है, रसूलुल्लाह का दर्जा अपनी जगह पर है, लेकिन जनाब खिज़्र शागिर्द हैं, जनाब मूसा इनके बराबर के नहीं। इंशाअल्लाह की बात कुरान से साबित है, 1,23,999 अंबिया भी हमारे इमामों के ताबे, आखिरी रसूल का दर्जा अलग है। तो यहीं से दुनिया को अंदाजा हो जाना चाहिए, जो मनवाने के लिए तैयार है, हमारे को नहीं मानते, उनको नहीं मानते, हम जब इनके मुकाबले में नबियों को दर्जा नहीं देते, यकीनन अपनी जगह पर है, लेकिन हसन के सामने नहीं, हुसैन के सामने नहीं, अली के सामने नहीं, बारो इमाम के सामने नहीं। तो रिसालत बाप ने फरमाया ये खिज़्र है कि जब इनका कोई मसला फंसता है तो इमामों के पास आते हैं और बड़े अदब से मसला पूछते हैं। परवरदिगार यकीनन बड़ी खुशी की सब है और वादा किया था सिर्फ तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह, और बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है, उसके जो है हालात वाक़यात हैं, यहाँ पर दुआ करेंगे परवरदिगार इतनी